اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حسن کی طرح وقت کے حاکم کے ساتھ صلح کیوں نہ کی، اعلان جنگ کیوں کیا؟ اگر اس سوال یا اس اعتراض کو مزید واضح کیا جائے تو در حقیقت یہ اعتراض اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات جو منبروں سے برملا رسول کی یہ حدیث سناتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جب دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو پھر ان کی سیرت میں ڈفرنس کیوں ہے، تفاوت کیوں ہے کہ ایک بھائی باپ سے صلح کر لیتا ہے تو دوسرا بھائی اسی باپ کے بیٹے سے اعلان جنگ کرتا ہے؟ پھر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اسلام دین جنگ ہے، جنگ کا دین ہے یا صلح و محبت کا دین ہے؟ سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جنگ ایک ایسا قانون ہے جو ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ ثابت ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ صلح ایک ایسا قانون ثابت ہے جو ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی قانون اس کی جگہ نہیں لے سکتا، بلکہ اسلام تو ببانگ دہل یہ کہتا ہے، عملاً اسلام نے یہ ثابت کیا کہ صلح اور جنگ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو شرائط کے تابع ہیں، شرائط طے کریں گی کہ صلح کرنی ہے یا جنگ۔ سچویشن کو دیکھا جائے گا، صورتحال کو دیکھنے کے بعد جس چیز میں مصلحت ہوتی ہے اسلام اسی کا اعلان کرتا ہے۔ اگر جنگ کرنے میں مصلحت ہے تو اسلام کہتا ہے جنگ کرو، اگر صلح میں مصلحت ہے اسلام کی تو اسلام صلح کی پیشنہاد کرتا ہے۔ اب سرکار دو عالم کی عملی سیرت کو دیکھ لیجئے، جہاں پر شرائط موجود تھی، جہاں پر شرائط کے موجود ہونے کے ساتھ اسلام کی مصلحت اس میں تھی کہ جنگ کی جائے، آپ بدر میں جنگ کرتے ہیں، احد میں جنگ کرتے ہیں، خیبر و خندق میں آپ برسر پیکار آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں جنگ کا۔ لیکن جہاں پر مصلحت نہیں، جہاں پر شرائط نہیں پائی جاتی، وہاں پر آپ حدیبیہ میں بڑے بڑے مشرکین کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صلح کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے لشکر میں جو بڑے بڑے نامور موجود تھے ان سے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی اور وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ صلح کر رہے ہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ ایک صاحب نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ ما شککت فی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکی فی یوم حدیبیہ، نبی کی نبوت میں جتنا بڑا شک مجھے حدیبیہ کی صلح میں ہوا، ایسا شک کبھی نہیں ہوا۔ یعنی شک پہلے بھی ہوا تھا نبی کی نبوت میں، لیکن یہ جو حدیبیہ میں شک ہوا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا شک تھا۔ تو اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قانون ثابت ہے جنگ کا یا صلح کا، بلکہ یہ دونوں تابع ہیں۔ بالکل اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے عصر میں، ان کی عصر خلافت میں شرائط ایسی تھی کہ امام نے صلح کی، شرائطوں کا اسلام کی مصلحت اس میں تھی کہ امام صلح کریں، اور امام حسین میں اس کے برعکس تھا، اسلام کی مصلحت و شرائط کا تقاضا یہ تھا کہ امام حسین اعلان جنگ کر دیں۔ اگر اعتقادی عقائد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اس اینگل سے اس بات کو، اس اعتراض کو دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے ہر امام حجت خدا ہوتا ہے، پروردگار کی جانب سے اس کی مخلوق پر حجت ہوتا ہے۔ امام کا ہر فعل امر و مشیت پروردگار سے ہوتا ہے۔ امام اگر صلح کریں تو اس صلح میں پروردگار کی مشیت ہوتی ہے، اگر اعلان جنگ و اعلان قیام کریں تو اس جنگ میں پروردگار کی مشیت اور مصلحت ہوتی ہے۔ امام حسین نے اگر اعلان جنگ کیا تو مشیت پروردگار اس میں تھی۔ اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو یقیناً وہی کرتے جو امام حسین نے کیا تھا۔ حتیٰ پیغمبر اگر امام حسین کے عصر میں ہوتے اور وہ شرائط مہیا ہوتی، وہ سچویشن ہوتی، تو رسول خدا بھی وہی کرتے۔ ان میں کوئی تفاوت نہیں، اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا۔ جب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، جابر نے آ کر امام سے پوچھا، جابر ابن عبداللہ انصاری نے، کہ مولا آپ اپنے بھائی حسن کی طرح صلح کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں وقت حاکم کے خلاف قیام کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے امام حسین نے کیا جواب دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے جابر، اب جابر ابن عبداللہ انصاری ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بڑا صحابی ہے، لیکن حجت خدا کا ادراک کہاں، ایک صحابی کا ادراک کہاں؟ جو چیز امام حسین دیکھ رہے تھے وہ کسی عام انسان کو، کسی غیر معصوم کو نظر نہیں آتی۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ ان اخی فعل بامر من اللہ وانا افعل بامر من اللہ، میرے بھائی نے
جو حاکم کے ساتھ صلح کی تھی وہ پروردگار کے حکم کے ساتھ کی تھی. پروردگار کا حکم تھا انہیں کہ وہ صلح کریں. اور میں نے جو وقت کے یزید کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے یہ بھی پروردگار کے حکم سے کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی کلیئر کر دیا امام نے کہ ہر امام جو بھی فعل انجام دیتا ہے چاہے وہ صلح ہو یا جنگ ہو وہ پروردگار کی مشیت اور اس کی رضا اور اس کے حکم سے انجام دیتا ہے. اور جب امام حسن مجتبی علیہ السلام سے آ کر کسی شخص نے پوچھا تھا جب امام نے وقت کے حاکم کے ساتھ صلح کی تھی تو اعتراض کرتے ہوئے کسی نے کہا تھا کہ فرزند رسول آپ فرزند رسول و علی ہیں, آپ نے کیوں وقت کے حاکم کے ساتھ صلح کر لی؟ دیکھیے انسان کسی سے بھی راضی نہیں ہوتا. اگر ایک بھائی وقت کے حاکم کے ساتھ مصلحت کی تحت شرائط کے تقاضوں کی تحت صلح کرتا ہے تب بھی اعتراض ہوتا ہے. اگر کوئی امام جنگ کا اعلان کرتا ہے تب بھی اعتراض ہوتا ہے. بہرحال امام نے اسے جواب دیا. امام نے فرمایا الستو حجت اللہ, کیا تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ میں اللہ کی حجت ہوں؟ اللہ کی جانب سے یہ منصب مجھے ملا ہے کہ میں لوگوں کا امام ہوں, پیشوا ہوں. کہا فرزند رسول بالکل آپ خدا کی حجت ہیں. کہا کیا تم نے رسول پاک کی یہ حدیث نہیں سنی کہ فرمایا الحسن والحسین امامان کاما اوقادا, کہ میرے جد نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے اس امت کے امام ہیں, کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں, یعنی جنگ کریں یا صلح کریں ہر حالت میں یہ امام ہے. کہا یہ حدیث میں نے سنی ہوئی ہے, مشہور ہے, متواتر ہے. کہا جب یہ جانتے ہو کہ میں حجت خدا بھی ہوں, یہ بھی جانتے ہو کہ رسول نے فرمایا ہم دونوں بھائی امام ہیں چاہے جنگ کریں یا صلح کریں, پھر اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ میں نے مصلحت اس میں دیکھی کہ میں صلح کر لوں, خدا کی مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ میں صلح کروں. میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم جاننا نہیں چاہتے کہ میں نے کس کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے حاکم کے ساتھ صلح کی ہے؟ میں نے اپنے نانا کی سیرت کو فالو کیا ہے. جس طرح میرے نانا نے حدیبیہ میں بڑے بڑے کفار کے ساتھ صلح کی تھی بالکل اسی طرح میں نے حاکم وقت کے ساتھ صلح کی. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تنزیلی کافر تھے جن سے رسول نے صلح کی تھی, میں جس سے صلح کر رہا ہوں یہ تعویلی کافر ہے. بہت بڑا جملہ کہہ گیا. تو امام حسن مجتبی کی صلح اور امام حسین سید الشہداء کا قیام اور اعلان جنگ کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں شہزادوں کے اصحاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. امام حسن کو ان کے اصحاب کی بے وفائی کا سامنا ہے. امام حسن کے لشکر سے کثیر تعداد میں لوگ جا کر حاکم شام سے پیوست ہو گئے, مناصب کی لالچ میں یا مال و زر کی لالچ میں, اور جو لوگ باقی بچتے ہیں انہوں نے امام حسن کو اتنی اذیت و تکلیف پہنچائی. تاریخ گواہ ہے کہ امام حسن مجتبی کو حالت نماز میں آپ کا مسلح کھینچ لیا, آپ کو زخمی و مجروح لہو لہان کر دیا. یہ آپ کے اصحاب ہیں جو یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم مولا حسن کے ماننے والے ہیں. اتنے لوگ بگڑ چکے تھے. یہاں تک ملتا ہے کہ امام حسن مجتبی کو یہ الفاظ کہنے پڑے کہ خدا کی قسم میرا جو حقیقی دشمن ہے وہ حاکم, اس نے مجھے اتنی اذیت نہیں پہنچائی جتنی تم لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی, حالانکہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم میرے محب ہو. یہ حسن مجتبی فرما رہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے جس طرح رسول پاک کو اگر آوان و انصار اس کے پاس ہوتے تو وہ مکے سے مدینے ہجرت نہ کرتے, بالکل اسی طرح لو وجدت آوانا, اگر میں با وفا اصحاب پا لیتا تو میں کبھی بھی اس سے صلح نہ کرتا, اعلان جنگ کرتا. یہ امام حسن کے اصحاب کا حال ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب دیکھ لیجئے, اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہے, اگرچہ کم ہے امام حسین کے اصحاب, لیکن وہ وفا, استقامت, شجاعت و شہامت کا پیکر ہے. وہ اپنے امام پر جان فدا کرنے کے لیے بےتاب ہے. ہر کوئی دوسرے پر سبقت حاصل کر رہا ہے. کوئی صحابی کہتا ہے کہ تجھ سے پہلے میں حسین پر فدا ہو جاؤں, وہ کہتا ہے نہیں پہلے میں فدا ہو جاؤں. اللہ اکبر. ایسے صحابی مولا حسین کے کہ جن کے لیے خود حسین یہ فرماتے نظر آتے ہیں انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی, میرے صحابیوں سے بہتر کسی کے صحابی نہیں, میرے صحابیوں سے بڑے وفادار کسی کے صحابی نہیں. ایسے اصحاب ہوں تو امام حسین اعلان جنگ کرتے ہیں. لیکن جہاں صحابی, جہاں انصار ہو, لشکر میں بے وفا ہوں, لالچی ہو, دنیا پرست ہوں, دشمن سے پیوست ہونے والے ہوں, وہاں امام مجبور ہو جاتے ہیں صلح کرنے کی. وہاں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صلح کریں. وہاں اسلام کی مشیت اسی میں ہوتی ہے کہ صلح کی جائے.